58 کے خطیب ہیں، مدلل بیان کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی وقت کو محلوظ خاطر رکھتے ہوئے رحمان صاحب ڈسکس کر لیں تو 2:15 ہو چکے ہیں بیان کے۔ یہ علامہ عصری صاحب تشریف لا چکے ہیں جن کو خصوصی طور پر کہا گیا تھا بیان کے لیے، وہ تشریف لے آئے ہیں۔ علامہ صاحب خوش آمدید کہتے ہیں، میرے استاد محترم بھی ہیں، اور یہ الحمدللہ بے لوث محفلیں کرتے ہیں، کوئی پیسے کا لالچ نہیں انہیں۔ میرے استاد محترم، آپ نے ان کو دیکھا ہے چک نمبر 250 کی مسجد کے خطیب، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس علاقے کے سب سے جید باعمل مفتی علامہ، جو کچھ کہوں وہ کم ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آمنت باللہ وصدق اللہ مولانا العظیم۔ قال تبارک وتعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب، حضور پر نور، شافعی یوم النشور، والی دو جہاں، سرور کون و مقام، تاجدار ختم نبوت، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، ہدیہ درود و سلام آقا نعمت روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرنے کے بعد، مالک لم یزل ولا یزال کی مقدس بارگاہ میں التجا و دعا ہے۔ آج کی بابرکت تقریب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور چودھری نثار احمد ان کے والدین کے لیے بخشش کا سبب اور ذریعہ بنائے، اور بالعموم ہم سب جملہ اہل اسلام کی بخشش کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ اللہ وحدہ لا شریک جل شانہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ اللہ وحدہ لا شریک، معبود برحق، صرف اور صرف اسی کی عبادت کی جائے، اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور دوسرا حکم جو اللہ وحدہ لا شریک نے دیا، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اپنی امت کو میرا حکم پہنچا دو۔ اما یبلغن عندک الکبر، جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو بالخصوص اس وقت ان کی خدمت اور ان کے ساتھ محبت کرنا، احدہما او کلاہما، وہ دونوں تمہاری زندگی میں تمہیں نصیب ہو جائیں، یا پھر دونوں میں سے ایک، یعنی ایک اس دنیا سے رخصت ہو گیا، والدہ یا والد، اور دوسرے موجود ہیں، فرمایا دونوں یا دونوں میں سے ایک، فلا تقل لہما اف،
ان کے سامنے آواز بلند نہیں کرنی، اف تک بھی نہیں کہنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب ان سے گفتگو کرنی ہے ماں اور باپ سے، بولو سبحان اللہ، تو ان کے ساتھ اتنے کریم بن کے، یہ کریم اللہ کا صفاتی نام ہے، تو فرمایا والدین کے ساتھ میرا صفاتی نام میں تمہیں عطا کروں گا، اس صفاتی نام کے ذریعے اور سبب سے اپنے ماں باپ سے گفتگو کرنی ہے، کریم بن کر، جیسے میں ساری کائنات پر مولا ہوں، کریم ہوں، یہ صفاتی نام میں تمہیں ماں باپ کی محبت کی وجہ سے عطا کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، قولاً کریما۔ حضور نبی مکرم شفیع معظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، فرمایا یہ جو والد ہے، باپ ہے، یہ جنت کا وسط دروازہ ہے، درمیانی مین گیٹ ہے جنت کا۔ فرمایا والد کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا ہے، رضا الرب فی رضا الوالد، بولو سبحان اللہ۔ فرمایا والد راضی ہے تو سمجھو رب راضی ہے، رضا الرب فی رضا الوالد۔ فرمایا کتنی اتھارٹی دی باپ کو، کتنا مقام اور عزت دی والد کو۔ فرمایا تیرا والد اگر تیرے اوپر راضی ہے تو سمجھ تیرا رب تیرے اوپر راضی ہے۔ باپ کی یہ عظمت ہے۔ فرمایا اگر تیرا باپ ناراض ہے تو پھر سمجھ تیرا اللہ ناراض ہے تجھ پر۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہما جنتوں کا و ناروں کا، تیری والدہ، تیرا والد، یہ دونوں تیرے لیے جنت کا سبب بھی ہیں، جہنم کا سبب بھی ہیں۔ مطلب کہ اگر ان کو راضی کر لے گا تو سمجھ لے کہ اللہ نے مجھ پر جنت لازم فرما دی ہے، اور اگر اللہ نہ کرے یہ ناراض ہو گئے تو پھر دیکھ یہ دوزخ جانے کا سبب یہ عمل بنے گا کہ تو والدین کو ناراض کر بیٹھا۔ احباب ذی وقار، یہ ہماری بہت بڑی سعادت مندی، خوش نصیبی ہے کہ بلا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی امت کو اللہ کی جنت کا تعارف کروایا۔ آسمان نیچے، سدرہ نیچے، جنت اوپر ہے۔ اپنی قوم سے کہا میرا کلمہ پڑھو، رب جنت عطا کرے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، دیگر جتنے بھی، اللہ ماشاءاللہ، تو فرمایا آسمان نیچے جنتوں پر، جنت کا تعارف کروایا حضرت نوح علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جنت بڑی بلند و بالا ہے، لیکن جب باری آئی سدرہ کے راہی کی، اللہ کے سونے ماہی کی، آمنہ کے لال کی، محبوب رب ذوالجلال کی، فرمایا محبوب اب جنت میں تیرے ہاتھ میں دے رہا ہوں، مسجد کو جنت بنا تیری مرضی ہے، گنبد خضرا اور منبر کے درمیان کی ٹکڑے کو جنت کا حکم دے تیری مرضی ہے، ماں کے قدموں میں جنت رکھ تیری مرضی ہے، جنت اب اپنی امت میں تقسیم فرما دے۔ اذا مررتم بریاض الجنہ، فرمایا فرتاؤ، جنت کے باغوں میں سے جایا کرو، پھل کھایا کرو۔ عرض کیا حضور وہ جنت کے باغ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ مسجدیں ہیں، وہاں جا کے اللہ کا ذکر کیا کرو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب یہ تسبیح پڑھو گے تو سمجھو جنت میں جا کے جنت کے باغات کا پھل کھا رہے ہو۔ اب ہما جنت کا وناروں کا، پھر کہیں فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہم نے جنت رکھ دی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، والدین کی عظمت قرآن نے بیان کی، والدین کی عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔
اما آمنہ سیدہ طیبہ ام المومنین، جب آپ کا وصال با کمال کا وقت آیا، آج بھی آپ کی مرقد انور ابوا کے مقام پر ہے، بقع نور ہے۔ جس وقت آپ کی روح مبارک قفس انصری سے پرواز کرنے لگی، کملی والے کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ سنیں، یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ سال ہاں سال یہ والدین کی ایصال ثواب کے لیے یہ اللہ کی رضا اور یہ خیرات اور اہتمام محافل کا کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، جیسے میرے کریم نبی علیہ السلام کی والدہ کے وصال کا وقت آیا، ام ایمن قریب ہیں، میرے کریم کی عمر مبارک اس وقت کم و بیش 6 سال تھی۔ سفر کا دورانیہ ہے، میرے نبی علیہ السلام کی والدہ نے فرمایا کہ ام ایمن سن، کل حج میت، ہر زندہ چیز کو ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وَكُلُّ قَرِيبٍ یفنا وَكُلُّ جَدِيدٍ بال، ہر نئی چیز کو پرانا ہونا ہے، ہر بڑی چیز پر بھی فنا ہے، وَأَنَا مَيَّتَةٌ، میں بھی جانے والی ہوں، وَذِكْرِ باقی، لیکن یاد رکھ میں آمنہ کا ذکر قیامت تک باقی رہے گا۔ سب بولے سبحان اللہ۔ ابا کا مقام ہے، ایک ام ایمن سننے والی ہے، یہ آپ کے اور میرے کملی والے آقا آمنہ کے لال سننے والے ہیں۔ فرمایا وَذِكْرِ باقی، میرا ذکر باقی رہے گا، میرا ذکر باقی رہے گا۔ کہا اماں کیسے ذکر باقی؟ آپ تو تشریف لے جا رہی ہیں۔ فرمایا وَقَدْ تَرَكْتُ خَيْرًا وَوَلَدْتُ طُهْرًا، اماں آمنہ پاک فرماتی ہیں میں تو جا رہی ہوں پر زمانے کو محمد عربی جیسا سترا بیٹا دے کے جا رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ وَقَدْ تَرَكْتُ خَيْرًا وَوَلَدْتُ طُهْرًا، قیامت تک جہاں میرے کریم نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک ہوتا رہے گا، آپ کی اماں آمنہ کا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے نبی علیہ السلام کو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ میں نے اپنے ذکر کو تیرا ذکر بنا دیا ہے، اور صرف اتنا نہیں، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ اب دنیا کے کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کا ذکر موجود ہے، کملی والے کا ذکر موجود ہے۔ اما آمنہ کی بات یاد آ رہی ہے، فرمایا وَذِكْرِ باقی، اللہ کا ذکر ساتھ میرے محبوب میرے بیٹے کا ذکر ہوگا، تو جہاں میرے بیٹے کے غلام بیٹے کا ذکر کریں گے تو اس لال کی اما آمنہ کا بھی ذکر چلتا رہے گا۔ تو ماں باپ کے پیچھے اولاد اہل محبت، اہل مودت، اہل ثروت، اللہ اور اللہ کے محبوب جل شانہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور محبوب علیہ السلام کے غلام جب تک نسل در نسل یہ دیے چلتے رہیں گے، ماں باپ کو مسلسل ثواب پہنچتا رہے گا۔ جتنے اہتمامات محافل میں کیے جاتے ہیں، اذکار کے، نعت شریف کے، بیانات کے، ان کا مدعا ایک کہ اللہ ہمارے والدین کو ایصال ثواب، والدین کو یاد رکھیں۔ میرے کریم نبی علیہ السلام کے غلاموں، والد جس نے انگلی پکڑ کے ہمیں چلنا سکھایا، والد جس نے زبان توتلی کر کر کے ہمیں بولنا سکھایا، والد جس نے ہمیں تائے، چاچے، مامے، خالائیں، پھپھیاں، سب کے رشتے جس کے وجود سے ملے، وہ والد انتھک محنت کرنے والا، دن رات خون پسینہ ایک، لوگوں کے تان و تشنیع سن کر بھی اپنی اولاد پر جان و جگر قربان کرنے والا، آج اتنا تو حق بنتا ہے کہ ان کے جانے کے بعد ان کی اولاد خیرات بھی کرے، رسول اللہ کی نعت بھی ہو اور بیان بھی ہو، رب بھی راضی ہو، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم نبی علیہ السلام کے غلاموں، والدہ ہو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون آئی، آپ کی توجہ ہے جناب کی؟ خاتون آئی، نبی علیہ السلام نے، اس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا، اس کو ہمارے ساتھ اصحاب صفہ پہ بٹھا دیا، اور اس کی والدہ کو خواتین صحابیات میں بھیج دیا۔ دن گزرتے رہے، ایک مرض وبا پھیلی، جس وبا کی زد میں وہ بچہ بھی آ گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، البدایہ والنہایہ میں حدیث موجود ہے، دیگر کتب میں بھی موجود ہے، فرمایا اللہ کی نظام قدرت ہے، اس وبا میں وہ بچہ آ کے وصال کر جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک یہ وہ شخص ہے
جو بچپن میں والدہ نے رسول اللہ کو تحفہ پیش کیا تھا. 10 سال میرے نبی علیہ السلام کو خدمت کرنے والا, اس کو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں. حضرت انس کہتے ہیں ہم نے غسل کی تیاری کی تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی والدہ کو اطلاع کر دو. والدہ کو اطلاع ہو گئی. جیسے ہی والدہ آئی تو اس بچے کے قدموں کے قریب آ کے بیٹھ گئی. چونکہ والدہ تھی, قریب آ کے بیٹھ گئی. جیسے بچوں کے بیٹے کے قدموں کے قریب آئی, ایسے پاؤں پکڑ کے اس نے اللہ کے حضور عرض کیا, اللہم انی آمنت بکا, مولا میں نے تجھے مانا ہے. بولیں سبحان اللہ, میں نے تمہیں مانا ہے. وَحَاجَرْتُ إِلَىٰ رَسُولِكَ, میں نے تیری رضا کی خاطر تیرے رسول کی طرف ہجرت کی ہے. میں نے بتوں کے پجاریوں کو ناراض کیا ہے. بتوں کے پجاری آج اس پر خوش ہوں گے, ہنسیں گے. اللہ آج سے قبل کوئی بھی مجھ پر مصیبت آئی ہے, میں نے تجھے دکھڑا سنایا, تیرے فضل سے میری مصیبت دور ہو گئی. اللہ میں اب تجھ سے دعا کرتی ہوں, ابھی ان لمحات میں بتوں کے پجاری مجھ پر نام ہنسیں, بلکہ تیرا محبوب خوش ہو, میں خوش ہوں. تیری رحمت کرم کر, تو قادر مطلق ہے, میرے مردہ بچے کو ایک بار زندگی عطا فرما دے. والدین کی دعا آسمان چیر کے نکلتی ہے, ڈائریکٹ عرش پہ دستک ہوتی ہے. اللہ اکبر. والدہ کا جملہ نکلنا تھا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں فَكَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ, ہم اس پہ جو کپڑا ڈال کے کھڑے تھے اس کا کپڑا حرکت کرنے لگ گیا. حضرت انس کہتے ہیں اس جگہ پہ کملی والے بھی موجود تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں. جب اس کے پاؤں پکڑ کے رب سے التجا کی جا رہی ہے, فَكَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ, چہرے سے اس نے اپنا کپڑا ہٹایا. حَتَّى أَكَلْنَا وَأَكَلَ مَعَنَا, یہاں تک کہ وہ بیٹھا, اس نے اس خوشی کی ضیافت میں کھانے کا اہتمام, ہم نے بھی کھایا, ہمارے ساتھ اس نے کھانا کھایا. اللہ نے اپنے نظام قدرت کو بدل دیا. فرمایا قانون تو یہ ہے, میں واپس نہیں کرتا, لیکن میرے محبوب کی موجودگی میں ایک ماں کی بپتا میری بارگاہ میں ہے. فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میں روح واپس کرنے پہ بھی قادر ہوں. ماں کی دعا تھی, اللہ نے بچے کی روح کو لوٹا دیا. حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, بچہ زندہ رہا, یہاں تک غزوات ہوتے رہے, جنگیں ہوتی رہی, وہ لڑتا رہا. نبی علیہ السلام کا ظاہری پردہ فرمانا تھا. کملی والے تشریف لے گئے. جب تک اس کی ماں دعائیں دینے والی زندہ رہی, وہ نوجوان زندہ رہا. اس کی والدہ کا جانا تھا تو اس کے بعد میں اس بچے کا بھی وصال ہو گیا. اللہ اکبر. تو گرامی قدر, اللہ وحدہ لا شریک والدین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے درجے بلند کرے, اور جو موجود ہیں وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان کی خدمت کرنا ہم سب پر لازم ہے. یہ بہت بڑی سعادت ہے. رانا صاحب اور دیگر رفقا اور ان کے شہزادگان, یہ والدین کے لیے سالانہ الحمدللہ اتنا بڑا پروقار ایک اہتمام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جملہ ثواب مرحومین کو پہنچا کے علیجین میں مقام عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ